अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ान गिरामी, हम लोग अब अरफ़ात के मैदान में खड़े हुए हैं। अब आपको मैं क्या है मुख्तसर क्या है अरफ़ात का मैदान दिखाऊंगा और क्या है जबल रहमत भी दिखाऊंगा। आप क्या है और से देखिए और दुआएं कीजिए, इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ अल्लाह तबारक व तआला हमें भी क्या है इसकी सआदतों से बरकतों से माला माल फरमाए और इसकी ज़ियारत फरमाए। देख लेना साहब अल्हम्दुलिल्लाह मैदान अरफ़ात जबल रहमत के मकाम पर मौजूद है। आपके सामने ये जो पहाड़ी है, छोटी सी पहाड़ी, इसका नाम सबसे मशहूर जो नाम है वो जबल रहमत भी है। इसके और नाम भी है, वो किन से निस्बत है उनकी, वो नामों की सब की निस्बत है हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से। सुभान अल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को, माँ हव्वा अलैहिस्सलाम को जन्नत से जब अलग अलग जगह पर उतारा था, जन्नती लिबास वापस ले करके श्रीलंका सरांदीप की पहाड़ी पर आदम अलैहिस्सलाम को और माँ हव्वा अलैहिस्सलाम को कहाँ पर, जद्दा के अंदर, अरब के अंदर उतारा। तो रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन। ये दुआ कहाँ कबूल हुई? जब रहमत के मकाम पर कबूल हुई। दो बिछड़े हुए जब आमने सामने हुए, एक दूसरे को देख करके पहचान लिया, तो इस पहाड़ी का नाम क्या पड़ा? जबल आरफा पड़ा, यानी पहचान वाली पहाड़ी। दुआ और तौबा कबूल हुई तो इसको जबल तौबा भी कहा जाने लगा, जबल दुआ भी कहा जाने लगा। लेकिन सबसे ज़्यादा जो मशहूर नाम है वो क्या है? वो जबल रहमत ही सबसे ज़्यादा मशहूर नाम है। तो जबल रहमत के मकाम पर हमारी हाज़िरी हुई है और इसी जगह पर आका अलैहिस्सलाम जब हज के लिए तशरीफ़ लाए थे तो पहले खुतबा हज, उसके बाद नमाज ज़ोहर और असर से फरागत के बाद मशरिकी साइड पर जो है जबल रहमत के मकाम पर जो है नीचे दामन में किसी चट्टान के साथ आका अलैहिस्सलाम जो है प्यारी ऊँटनी कस्बा के ऊपर तशरीफ़ फरमा रहते हुए ज़ोहर से मगरिब तक दुआएं फरमाई थी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, और वक़ूफ़ अरफ़ा फरमाया था। तो किबला रुख होकर के दुआएं फरमाते रहे। ऊँटनी से नीचे भी तशरीफ़ फरमा नहीं हुए, नीचे तशरीफ़ नहीं लाए, इस पहाड़ी पर तशरीफ़ नहीं ले गए, ऊपर जाने का कोई हुक्म सादिर नहीं फरमाया। सहाबा कराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन ने भी उसी तरीके पर अमल किया है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमल क्या है कि जबल रहमत के दामन में रुकना और दुआ करना है। आका अलैहिस्सलाम का ये तरीका है। और उस हज पे आका अलैहिस्सलाम के साथ में कितने मुसलमान थे? तकरीबन 1.25 लाख का मजमा था, 1.25 लाख का। अभी जस्ट 10 हिजरी है, 4 साल थोड़ा पीछे जाएंगे हम तो 6 हिजरी में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नींद के अंदर एक ख्वाब देखा है कि तवाफ़ बैतुल्लाह फरमा रहे हैं और असहाब साथ में हैं। अंबिया कराम के जो ख्वाब होते हैं वही के ज़मरे में आते हैं। अल्लाह की तरफ से इशारा समझा, असहाब को तरगीब दी, उम्रा के लिए तैयारी फरमाई और खालिसतन उम्रा का सफ़र था, कोई लड़ाई किसी जंग का सफ़र नहीं था। उम्रा के लिए तैयारी फरमाई। आप अलैहिस्सलाम ने जुल्हुलैफा मीकात है मदीना से मक्का की तरफ आते हुए उस मीकात से एहराम बांधे और जानवर लिए साथ में कुर्बान कर लिए के लिए, ताकि मक्का में उम्रा करने के बाद जो मसाकीन हैं, वहाँ पर जो गुरबा हैं, उनमें जो है वो तकसीम फरमाएं। तो कोई तैयारी जंग की नहीं थी, कोई जो है औजार, कोई हथियार जंग के नहीं थे। लेकिन मक्का में लोगों को जो है इस काफ़िले की आमद का इल्म हुआ तो अहले मक्का ने, कुफार मक्का ने जो है वो प्लानिंग बनाई और ये समझा कि शायद किसी लड़ाई के लिए मक्का पर चढ़ाई के लिए आ रहे हैं। तो ये प्लान बनाया कि अंदर दाखिल नहीं होने देना, मक्का की हदूद में दाखिल नहीं होने देना। आका अलैहिस्सलाम को खबर लगी तो हुदैबिया के मकाम पर आका अलैहिस्सलाम ने पड़ाव डाला। 1400 सहाबा कराम साथ में थे और लगभग 3 हफ्ते का वक्त था, वहाँ पर क़याम फरमाया। 1400 सहाबा कराम थे। फिर एक एग्रीमेंट हुआ जिसको सुलह हुदैबिया के नाम से जाना जाता है, जिसमें कुछ शराइत डाली थी कुफार ने अपनी तरफ से, आका अलैहिस्सलाम ने अपनी तरफ से। और आका अलैहिस्सलाम ने जो शराइत डाली थी वो ये थी कि जो कबीला, 60 कबीले यहाँ पर रहते थे, जो कबीला जिनके साथ अटैच होना चाहेगा, इल्हाक करेगा, वो आज़ाद होगा। बनु खुदा के कबीले ने आका अलैहिस्सलाम के साथ सबसे पहले ऐलान किया और उसके साथ 10 साल की जंग बंदी का जो है वो एग्रीमेंट हुआ कि 10 साल कोई लड़ाई नहीं लड़ी जाएगी। और कुफार ने ये कहा कि आप इस साल उम्रा नहीं कर सकते, आप वापस पलट जाएँ, अरब के अंदर बात फैल चुकी है, अब हम इजाज़त देते तो हमारी बहुत बड़ी बेइज्जती होगी, अगले साल आप आएँ, उम्रा करें, 3 दिन के लिए हम मक्का खाली करके पहाड़ों पर चढ़ जाएंगे, तो आप उम्रा करेंगे, वापस पलट जाएंगे।
جائیں گے، اور جو مسلمان ہو کر کے مکہ سے مدینہ کی طرف آئے گا آپ ہمیں ان کو واپس کرنے کے پابند ہوں گے۔ اگر وہاں سے کوئی مرتد ہو کر کے مکہ پہنچا تو ہم واپس نہیں کریں گے۔ اور مکمل طور پر ایک ایگریمنٹ سائن ہو گیا۔ ایگریمنٹ کو صلح حدیبیہ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ جب آپ علیہ السلام مدینہ طیبہ واپس پہنچے اور مدینہ طیبہ جانے سے پہلے سورہ فتح میں جو ہے آیت نازل ہوئی، اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا، عظیم خوشخبری فتح مکہ کی اللہ پاک نے کھلی فتح کا جو ہے وہ ہمیں خوشخبری سنائی۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا مدینہ پہنچ کر کے اب اطمینان کا وقت ہے، اب چاروں طرف پھیل جاؤ اور دین کی دعوت کو پھیلاؤ، اللہ کے دین کی دعوت کو پھیلاؤ۔ اطمینان ہے، اب کوئی لڑائی نہیں لڑی جانی۔ پہلے لڑائیوں میں جنگوں میں وقت نکل جاتا تھا، دعوت اسلام دینے کا اتنا ٹائم نہیں ملتا تھا۔ تو اس کی برکت سے کیا ہوا کہ محض 2 سال کے بعد جب یہ ایگریمنٹ ٹوٹا ہے صلح حدیبیہ کا، کیونکہ 10 سال کا ٹائم تھا لیکن ایگریمنٹ ٹوٹ گیا 2 سال کے اندر، بنو خزاعہ کے قبیلے کی ایک مقامی قبیلے کے ساتھ لڑائی ہوئی، تو جنہوں نے قریش میں جو ہے وہ ایگریمنٹ کر رکھا تھا انہوں نے دوسرے قبیلے کا ساتھ دیا، تو ایگریمنٹ ٹوٹ گیا۔ آپ علیہ السلام نے اس کو ایگریمنٹ کے خلاف ورزی جانا اور لشکر تیار فرمایا تو 10,000 صحابہ کرام آپ علیہ السلام کے ساتھ میں تھے۔ محض کتنے سال کے بعد؟ لگ بھگ 2 سال کا ٹائم گزرا تھا۔ 10,000 کہاں 1400 اور کہاں 10,000۔ یہ برکت تھی صلح حدیبیہ کی جو آپ علیہ السلام نے جو ہے یہاں پر ایگریمنٹ جو ہے، حالانکہ اس وقت جو ہے صحابہ کرام بہت دل رنجیدہ تھے، بہت غمزدہ تھے کہ ہماری سب سے بڑی خواہش پوری نہیں ہوئی اور آپ علیہ السلام ان کی باتیں مانے جا رہے ہیں، کیسی صلح ہے؟ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بصیرت تھی، جو وہ دیکھ پا رہے تھے، کوئی صحابہ کرام وہاں تک نہیں پہنچ پا رہے تھے، تو اسی برکت سے 10,000 کا لشکر تیار ہوا اور آقا علیہ السلام نے مکہ پر چڑھائی فرمائی اور بغیر کسی بڑی جنگ کے مکہ کو فتح فرمایا۔ سبحان اللہ، مکہ کو فتح فرمایا، 360 بتوں سے جو ہے کعبۃ اللہ شریف کو پاک فرمایا۔ اس کے بعد عام معافی کا اعلان فرما دیا۔ عام معافی کا اعلان فرمایا تو اس کی برکت سے کیا ہوا کہ اسلام تیزی سے پھیلا ہے۔ اور محض 2 سال کے بعد پھر جو ہے جب آقا علیہ السلام حج کے لیے عرفات میں تشریف لاتے ہیں تو 1,24,000 کے لگ بھگ مجمع تھا مسلمان۔ یہ ہے فتح مکہ کی برکت، فتح مکہ کی برکت۔ تو آقا علیہ السلام جب رحمت کے دامن میں رکے، گردی بڑھی، لوگوں نے دیکھنا شروع کیا، آقا علیہ السلام کے پاس میں جو ہے پہنچنا شروع کیا، گردی ہوئی تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ میں یہاں پر رکا ہوا ہوں اور پورا عرفات جو ہے، پورا عرفات رکنے کی جگہ ہے، پورا عرفات وقوف کرنے کی جگہ ہے۔ یعنی ہمیں یہ سمجھا دیا کہ اگر جبل رحمت پہ جگہ نہ ملے تو عرفات کے کسی بھی کونے میں آپ وقوف کریں گے تو آپ کا حج ہو جائے گا۔ تو الحمدللہ آج ہم اس مقام پر ہیں۔ اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں، انشاءاللہ مولانا صاحب دعا بھی کریں، فرمائیں گے انشاءاللہ کہ آپ کو 9 ذی الحج کا وہ عظیم دن جو ہے، وہ حج کا دن، وقوف عرفہ کا دن، آپ سب کو اسی میدان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نصیب فرمائے، آپ کو حج مبرور کی سعادت نصیب فرمائے۔ انشاءاللہ مولانا صاحب سے دعا ہے قبلہ رخ ہو جائے، قبلہ رخ ہو کر کے جو ہے قبلہ رخ ہو کر کے انشاءاللہ دعا فرمائیں، اللہ پاک دعا کو قبول فرمانے، قبولیت کی جگہ ہے انشاءاللہ۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. آمين. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. آمين. اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة. آمين. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك. آمين. اللهم رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. آمین. یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے. آمین. یا رسول اللہ کرم کیجئے خدا کے واسطے. آمین. یا الہ العالمین ہم سب کی حاضریوں کو قبول فرما. آمین. جتنے بھی زائرین مولا یہاں موجود ہے سب کی حاضری کو قبول فرما. آمین. یا رب العالمین ہم سب کے تمام صغائر کبائر گناہوں کو معاف فرما. آمین. مولا کریم ہم سب کو ایک اور نیک بننے کی توفیق عطا فرما. آمین. ساری زندگی اسلام پر قائم و دائم رہنے کی توفیق عطا فرما. مولا کریم تیرے حبیب کے صدقے اور وسیلے سے مالک مولا ہم سب کو تا زندگی شریعت کا پابند بنا. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پہ عمل کرنے والی زندگی نصیب فرما. یا الہ العالمین ہم سب کے تمام پریشانیوں کو دور فرما. ہم سب کے مشکلات کو آسان فرما. ہماری زندگیوں میں مولا امن و عافیت عطا فرما. یا رب العالمین جتنے بھی حاضرین دعاؤں کے لیے ہاتھ اٹھائے ہیں مولا، جو بھی ارادے لے کر مرادیں لے کر مقاصدیں لے کر منتیں لے کر تیری بارگاہ میں دعا کر رہے مولا، سب کی جائز دعاؤں کو قبول فرما. جتنے بھی لوگوں نے مولا ہمارے عمرہ کے سفر کو دیکھ کر مولا دعاؤں کی درخواست کیے ہیں مولا، جس مقصد سے بھی ہمیں دعاؤں کے لیے کہا ہے مولا، سب کے جائز دعاؤں کو قبول فرما. یا رب العالمین جو بیمار ہیں انہیں شفاء عاجلہ و کاملہ عطا فرما. جو پریشان حال ہے مولا ان کی پریشانیوں کو دور فرما. یا رب العالمین جو قرض میں مبتلا ہے مولا انہیں قرض سے نجات عطا فرما. یا رب العالمین جو بے اولاد ہیں انہیں صاحب اولاد بنا. یا رب العالمین
العالمین جن کی اولاد ہے اپنے بڑوں کی فرما برداری کرنے کی توفیق عطا فرما یا رب العالمین ہمارے گناہوں کو معاف فرما ہمارے عمرہ کو قبول فرما ہماری ہر نیکی کو تیرے حبیب کے صدقے میں قبول فرما مولا کریم ہم گنہگار ہیں مولا ہمارے گناہوں کو نہ دیکھ تیرے حبیب کی امت میں ہے مولا ہمارے اوپر رحم و کرم کا معاملہ فرما ہماری التجاؤں کو قبول فرما یا رب العالمین ہمیں تا زندگی اہدنا الصراط المستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرما ہر گناہ سے ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرما شرک و کفر سے بدعتوں سے برائیوں سے مولا ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرما یا رب العالمین جب ہم یہاں سے واپس لوٹیں تو مولا تیرے نیک بندے بن کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما یا رب العالمین ہماری پچھلی زندگی کو مولا تو معاف فرما یا رب العالمین ہماری آگے والی زندگی میں تیری رحمتوں کا سایہ عطا فرما تیری رحمتوں کا غیب سے ساتھ عطا فرما یا رب العالمین ہمیں نیک بن کے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما ہر گناہ سے ہمیں توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما گناہوں سے بچ کے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما مولا کریم تیرے حبیب کے صدقے میں مولا ہم سب کی التجاؤں کو قبول فرما ہمارے نیک ارادوں کو قبول فرما جو کچھ مانگا گیا اسے بھی عطا فرما جو کچھ مانگنے سے رہ گیا مولا ہمارے حق میں بہتر اسے بھی عطا فرما یا رب العالمین بالخصوص سے التجا کرتے ہیں مولا جن لوگوں نے بھی ہمیں دعاؤں کی درخواست کی ہے مولا جس مقصد سے بھی ہمیں کہا ہے جس ارادے سے بھی ہمیں دعاؤں کی درخواست کی ہے مولا سب کی جائز دعاؤں کو قبول فرما سب کے نیک ارادوں کو قبول فرما یا رب العالمین جتنے لوگوں نے بھی ہمیں دعاؤں کے لیے کہا ہے مولا تو انہیں بھی حج عمرہ کی سعادت نصیب فرما ہم سب کو زندگی میں بار بار حج عمرہ کی سعادت نصیب فرما یا رب العالمین ہمارے نیک اعمال کو قبول فرما ہمارے عمرہ کو مولا تیرے حبیب کے صدقے میں قبول فرما ہماری دعاؤں کو حسنین کریمین کے صدقے میں قبول فرما یا رب العالمین کچھ رہے یا نہ رہے اس دعا ہے کہ مولا نزا کے وقت ہم سب کا ایمان سلامت رہے یا رب العالمین ہمیں زندگی اسلام کی اور موت ایمان کی نصیب فرما ہماری دعاؤں کو تیرے حبیب کے صدقے میں قبول فرما اور اللہ تبارک و تعالی فی شان عظمت حبیبہ الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا شفيعنا حبيبنا مولانا محمد وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.